آپ نے غور فرمایا نا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کبھی بھی حق کو باطل سے مت موازنہ کرنا، توازن مت کرنا. کہا کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا، اس کا چہرہ، اس کا وجود ایک زندہ معجزہ ہوگا. کبھی معجزہ، کبھی قرآن کسی اور کتاب کو لکھ دیا جائے، قرآن کے سامنے رکھا جائے، کہیے میں نے قرآن کا جواب لکھ دیا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو قرآن کا بدل ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا مجمع کی؟ وہ قرآن کا بدل نہیں. کوئی بھی کتاب لے آئیے گا نا جو قرآن کے خلاف لکھی گئی ہوگی، قرآن کو دیکھنے کے بعد خود پتہ چلے گا قرآن قرآن ہے، باطل باطل ہے. یہ قرآن صامت ہے. جب قرآن ناطق آئے گا، جب امام برحق آئے گا، تو اس وقت کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے. جو امام وقت کو دیکھے گا خود سے گواہی دے گا یہی امام ہے، کیونکہ ان کا وجود ایسا ہوگا کہ امام امام ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے. تو امام ہے. بس بھائی پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی، پیروی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، امام کی اطاعت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے امام ہفتوں کو اوجھل رکھا جاتا تھا. امام زندان میں تھے. بہت سے شیعہ کہتے تھے صرف ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دو. یہاں تک کہ زندان کے وہ جو داروغہ تھے نا، ان کو پیسے دیتے تھے. کہ کسی طریقے سے جیلر کو کہتے تھے ہم پیسے دے دیں گے، ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دیں، صرف امام کو دیکھنے کی اجازت دے دیں. بہت سے لوگ بہت دور سے آئے، کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں. داروغہ زندان جو کہے گا ہم خدمت کر دیں گے، صرف ایک مرتبہ ساتویں امام کی زیارت کروا دیں. اس نے کہا اچھا ایسے وقت میں آنا جب میرے پہ پہرا نہ ہو، کیونکہ امام پہ بہت زیادہ پہرے ہیں، جاسوس آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ شیعہ ملنے تو نہیں آیا. تو جب دیکھنے کے لیے آئے کہا کہ اندر تمہارے امام ہے. جیسی وہ رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، جب اندر آئے کہا کہاں امام؟ کہا وہ سامنے امام ہے. کہا کہاں؟ کہا یہ جو سامنے. کہا یہ تو کپڑا ہے. کہا کہ نہیں، یہ جو کپڑا بچھا ہے نا اسی کے نیچے تمہارے امام آرام کر رہے ہیں. کہا کیوں ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تمہارے امام کو کھانے کو نہیں دے جاتا، پورا جسم بہت لاغر ہے، امام بے انتہا کمزور ہیں. تو وہ سب کے سب رونے لگے. کہا ہم بہت دور سے آئے تھے. کہا امام اتنے نکاحت کے اندر آ گئے ہیں. کہا کہ اس کے باوجود بھی میں تمہارے امام کو نہیں مانتا، لیکن ایک بات کی گواہی دوں گا، میں نے اپنی پوری زندگی جب سے میں زندان کا داروغہ ہوں تمہارے امام کو کسی دن بغیر عبادت کے نہیں دیکھا. کہ پوری رات عبادت میں رہتے ہیں، پورا دن تسبیح کرتے رہتے ہیں. کہ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں. کہ عابد زاہد. کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اتنا عابد و زاہد جتنا کہ یہ حجت خدا. کہ یہ جو زندان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے غور فرمایا عبادت کے اندر امام کو کوئی بدل نہیں تھا، زہد و تقویٰ کے اندر. یہاں تک کہ بہت سے لوگ آتے تھے امام سے وہیں زندان کے اندر سوال کرنے کے لیے آتے تھے. تو امام اشارے سے کہتے تھے کہ اس وقت جاسوس موجود ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اشارے کنائے کے اندر جواب دیتے تھے. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو اشارے کنائے سے جواب دے اور ماننے والا سمجھ جائے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ آئے، ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا. آپ نے نام سن رکھا ہوگا بہلول دانا کا. لفظ بہلول نہیں ہے، بہلول ہے، بے پیش ہے. بہلول کہتے ہیں چٹکلے باز کو. نام ان کا تھا عمر ابن وہب. ہارون اور یہ خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ ہارون کے وزیر تھے، لیکن عشق امامت میں انہوں نے دیوانگی کا اعلان کر دیا تھا اور وزارت چھوڑ کے، منسٹری چھوڑ کے سڑکوں پہ سونے لگ گئے تھے. دیکھیں پاگل پنے کے لیے نا کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. پاگل پنے کی حرکتیں کرنے لگے. ایک آدمی محل چھوڑ کے سڑک پہ سونے لگے. سب لوگ کہیں گے پاگل ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ان کی مخبری ہو گئی تھی کہ یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے. تو ایک آدمی نے ان سے آ کے کہا جو ان کا ماننے والا تھا، کہ تمہاری مخبری ہو گئی ہے، ہارون تمہارے پاس کچھ افراد بھیجنے والا ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے زندان آئے، امام کے پاس پہنچے. کہا مولا آپ جانتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں، کیونکہ وہاں جاسوس موجود تھے، بول نہیں سکتے تھے. دیکھیں امام اسے کہتے ہیں جو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہو. کہا مولا آپ جانتے ہیں میں کس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. امام نے کہا جیم. امام نے کہا جیم. اور بھی لوگ موجود تھے، سب نے اپنے لیے پیغام لیا. انہوں نے جیم سے جنون سمجھا. انہوں نے کہا، امام نے کہا جین یعنی جنون یعنی دیوانگی. فوراً اپنے کپڑے پھاڑے اور سڑک پہ جا کے بیٹھ گئے اور ایک خاک میں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں دے لیا. تو ہارون کے سپاہیوں نے جا کے کہا کہ ہارون وہ عمر بن وہب جو بہلول ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا. کہا کیسے پتا چلا؟ وہ تو محل میں تھا، کل تک وزیر تھا. کہا نہیں وہ اس کا دماغ چل گیا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خاک میں سے روٹی اٹھا کے کھا رہا تھا، سڑک پہ سو رہا ہے. کہاں پہ تو واقعی دیوانہ ہو گیا ہے. حضرت نے غور کیا، عشق امامت اتنا ہو کہ امام کو نہیں چھوڑوں گا، وزارت چھوڑ دوں گا.
یہ آج کے تشیع کے لیے پیغام ہے امام کے ایک عاشق کا. کہا کہ میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا لیکن امام کی، اب چاہتے تو تقیہ میں چلے جاتے، تقیہ کا اختیار تھا ان کو، وزارت باقی رکھتے، لیکن کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت چاہیے، ان کا عشق چاہیے. حضرات میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ایسے میں نے مثال دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کہاں پہ سبق ہے، تو میں آپ کے لیے سبق پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی بہلول جب ایک مرتبہ تخت ہارون پہ جا کے بیٹھ گئے، ہارون کا اپنا تخت تھا بہت بڑا خوبصورت، اور ہارون الرشید تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے بادشاہوں میں، سب سے بڑے خلفاء میں گزرا ہے. پورا نارتھ افریقہ، یہ پورا شمالی افریقہ جیسے لیبیا، مصر، الجزائر، یہ پوری حکومت، پورا عراق، پورا ایران، یہ پورا فلسطین، پورا یہ عربستان، حجاز، یہ یمن وغیرہ، فلسطین تک، شام تک، ترکی تک، اور یہ آذربائیجان وغیرہ، یہ رشیا کی جو آزاد سے، یہ ساری اسلامی حکومت تھی، اور ایک حاکم تھا ہارون الرشید، ایک بہت بڑی حکومت تھی اس کی. تو اس کا تخت بڑا خوبصورت تھا. بہلول دانا نے کیا کیا، جا کے تخت پہ بیٹھ گئے. جیسے تخت پہ بیٹھے تو لوگوں نے اتار کے بہت برے طریقے سے مارا، بہت مارا پیٹا. جب مارا پیٹا تو رونے لگے. اتنے میں ہارون آیا تخت پہ بیٹھا، کہا کیا بات ہے، یہ بہلول رو کیوں رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے مارا ہے. تو بہت خوش ہوا، کہ اچھا کیا، اس کو سبق ملنا چاہیے، میرے تخت پہ آ کے بیٹھ گیا تھا. بہلول نے رونا بند نہیں کیا. کہا بہلول کب تک رو گے، گریہ بند کر دو، کب تک روتے رہو گے، بس پٹ چکے، مار کھا چکے، بیٹھ کے اب کب تک رو گے، چپ ہو جاؤ، اگر کہو کھانا منگوا دیتا ہوں. کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تیرے لیے. کہا کیوں، میرے لیے کیوں رو رہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں، میں اتنی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق کو غصب کر کے بیٹھا تھا، اتنی مار کھائی ہے، تو کب سے حق کو غصب کیے بیٹھا. غور فرمایا آپ نے. کہا میں تھوڑی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی، تو کب سے بیٹھا. آپ نے دیکھا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جو خادم اہل بیت ہوں وہ ایسے ہیں، جو پروردہ اہل بیت ہوں وہ ایسے ہیں، جو ائمہ کے شاگرد ہوں، غلام ہوں، مکتب کے خادم ہوں. حضرات یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو پہچانے. آج کوئی کبھی بھی آخری زمانے کے اندر روایات کے الفاظ ہیں، جب مومن صبح کو جائے گا با ایمان ہوگا، رات کو لوٹے گا بے ایمان ہو چکا ہوگا، پھر رات کو سوئے گا بے ایمان ہوگا، صبح اٹھے گا با ایمان ہوگا. یعنی ایمان مسلسل ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ بے ایمان رہے گا یا ہمیشہ ایماندار رہے گا، نہیں، کبھی ایماندار کبھی بے ایمان، یعنی ایمان بنتا رہے گا. محرم آئے گا تو ایمان عروج پہ ہوگا، جب اس کے بعد چلا جائے گا پھر دوبارہ گر جائے گا گراف اس کا، پھر ماہ رمضان آئے گا پھر بڑھ جائے گا، پھر دوبارہ گراف گر جائے گا. تو یہ گراف جو ہے نا وہ آکاش صرف گراف ایمان کا اوپر کی طرف جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایمان کا گراف کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. یہی حال بہت سے تاریخ کے لوگوں کا تھا، بہت سے اصحاب کا تھا. ائمہ کے بات واضح ہو رہی ہے نا لوگوں کے لیے. میں ہمیشہ دعا کیا کرتا ہوں آکاش کہ ہمارے ایمان کا گراف ہمیشہ اوپر جاتا رہتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. صرف دعا یہ مانگے معصوم کہتے ہیں کہ جب تمہارا ایمان کسی اچھے مقام پہ ہو وہاں موت آئے، جب گر چکا ہو وہاں موت نہ آئے. جب ایماندار ہو اس وقت موت آئے، جب ایمان گرا ہوا اس وقت موت نہ آئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بعض کا ایسا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ نعمتوں کا چھننا بھی اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات نعمتوں کا چھن جانا اچھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو نعمت کی قدر ہوتی ہے. کچھ دیر کے لیے صحت چھن جائے، تھوڑا سا انسان بیمار ہو، پھر فوراً قدر ہوتی ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ میں توجہ رکھیے گا، کچھ دیر کے لیے دولت چھن جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت تھی، کاش میں نے خمس نکالا ہوتا، کاش کسی غریب کی مدد کر دی ہوتی، کاش میں کسی اپنے عزیز کے کام آ گیا ہوتا. جب دولت چھنتی ہے نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے یہ نعمت تھی. جوانی نعمت ہے، چھن جاتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ نعمتوں کا چھننا اچھا ہوتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو جائے. کہ لیکن ایک ایسی نعمت ہے اس کے کبھی چھننے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ چھن جائے اسی دوران موت آ جائے. کہ وہ ہے نعمت ولایت اہل بیت. اہل بیت کی ولایت ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کہیں گے نعمت ہے کیسے، کوئی دلیل ہے؟ ہاں، قرآن کی آیت ہے. جیسے رسول خدا نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتیں اپنی اتمام پہ پہنچا دی. تو ولایت علی آخری نعمت ہے. نعمتیں اللہ دیتا رہا یہاں تک کہ آخری نعمت جو دی ہے اس کو ولایت اہل بیت کہا گیا ہے. تو ولایت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے. حضرات یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں، میں اس بات پہ تمام کروں گا کہ روایت کے الفاظ ہیں
پل صراط کو جب آپ پار کرنے کے لیے چلیں گے نا تو 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. 50 مقامات پہ پہلی جگہ پہ روکے، اچھا جا تو رہے ہو، یہ بتاؤ یہ کام کیا تھا، یہ کام تھا، یہ عقیدہ تھا؟